بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے اس پروگرام میں جس کا نام ہے ڈیلی قرآنک ریمائنڈر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مقدس کے جو حقوق ہم مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور اسے پھر باقیوں تک پہنچانا، تو ان سارے حقوق کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں کیا یہ حقوق ہم ادا کرتے ہیں یا نہیں، تو اسی کو مد نظر، ان حقوق کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام اس کا آغاز کیا گیا، اور تاکہ ہم روزانہ کم از کم قرآن مجید کی ایک دو آیات کا ترجمہ اور مختصر ان کا مفہوم سمجھ سکیں۔ قرآن مقدس کے یہ جو حقوق ہم پر عائد ہے، اگر ہم ان حقوق کو ادا کرنے سے باز رہے، ہم ان کو ادا نہیں کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہے، اس کی کیا سزا ہے، اور اس کا کیا ہمیں کیا بھگتنا پڑے گا اس کے لیے، تو قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125 اور 126 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو میرے اس ذکر سے مراد قرآن مجید، جو اس قرآن مجید سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور دوسری سزا کیا، قیامت کے دن اسے اعمیٰ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ دو سزائیں، نمبر ایک، دنیا میں اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتے، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، وہ خوشحال ہے، ان کے پاس دولت و مال و دولت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو یہاں پہ کہتے ہیں کہ تنگ کر دی جائے گی، اس سے مراد ہے کہ ان کی زندگیوں سے سکون ختم ہو جائے گا، اطمینان قلب چھین لیا جائے گا ان سے، پھر چاہے وہ بڑے سے بڑے سرمایہ دار ہو، بڑے سے بڑے سیلیبریٹیز اور دولت مند لوگ ہو، ان کی زندگیوں سے سکون ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے سامنے جو ڈیٹا موجود ہے، اسٹیٹسٹکس پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو خودکشیاں ہو رہی ہے روز بروز، تو وہ کہاں ہو رہی ہے؟ غیر مسلموں میں زیادہ ہو رہی ہے۔ اگر ہم ڈیٹا پہ نظر دوڑائے تو رشیا میں پر لاکھ ہر 1 لاکھ میں سے 26.5 لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یو ایس میں 13.7 لوگ لاکھ میں سے خودکشی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ساؤتھ کوریا میں 1 لاکھ میں سے 20.2% خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں۔ یہ ہو گئی غیر مسلم کنٹریز۔ اب اس کے مقابل جو مسلم کنٹریز ہے، مثلا پاکستان 3.1%، 3.1 پر لاکھ، 3.1% پر لاکھ وہ خودکشی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یو اے ای میں 2.7 پیپل پر لاکھ، اسی طرح سے سیریا میں 2.4۔ تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ سیدھا بتاتے ہیں کہ مسلم کنٹریز میں اس کا ریشو کتنا کم ہے خودکشی کا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے پاس سکون، اطمینان ہے، اگرچہ کم ہی اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن بنسبت غیر مسلموں کے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اسی طرح سے قیامت کے دن جب روز محشر کو اٹھائے جائیں گے تو اعمیٰ اٹھائے جائیں گے، ان کی بصارت چھین لی گئی ہوگی، تو وہ رب سے عرض کریں گے، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے ہمارے رب آپ نے ہمیں اعمیٰ کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں دنیا میں کیا تھا، دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ عرض کریں گے، كَذَلِكَ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اسی طرح سے ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، فَنَسِيتَهَا، پس تو انہیں بھول چکا، تو نے انہیں بھلا دیا، اور تو نے ان کی پرواہ نہ کی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح سے آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا اور تیری کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ یہ تو ہو گئی 2 سزائیں۔ اس کے بعد تیسری سزا کیا ہے جو سب سے سخت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي، ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں، من اسرف، جو کیا کرے،
حد سے بڑھ جائے ہم اسے اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اللہ کی آیتوں پر ایمان نہ رکھے تو ہم اسے اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور تیسری سزا کیا سب سے بڑی؟ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا عذاب جو ہے اشد، وہ بہت سخت ہے، وَأَبْقَى، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے، دنیاوی اور اخروی عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔